بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر موسم کے کچھ انگور تحفے کے طور پر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، میرے فرزندوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ یہ انگور تناول کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حکم رسول کے مطابق روانہ ہوا اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر دونوں شہزادے وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے واپس جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دونوں نواسے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بچوں کی تلاش میں نکلے، اور ان کے نہ ملنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین نظر آ رہے تھے۔ بار بار کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے، اے میرے بچوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہو؟ پھر فرمایا کہ جو شخص بھی ان کو مجھ تک پہنچائے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر بے چین کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے فرزندوں امام حسن حسین کے لیے پریشان ہوں اور مجھے ان دونوں کے بارے میں یہودیوں کی شرارت کا اندیشہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل نے کہا، یہودیوں کی شرارت اپنی جگہ، البتہ آپ ان دونوں شہزادوں کے بارے میں منافقین کی ریشہ دوغانی کی طرف توجہ فرمائیں کیونکہ وہ یہودیوں سے زیادہ مکار ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی، یا حضرت، اس وقت آپ کے دونوں شہزادے بنو تہدہ کے جنگلات میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مذکورہ باغ کی طرف چلے گئے اور یہ دیکھا کہ وہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال سو رہے ہیں اور ان کے نزدیک ہی ایک خوفناک جانور ہے جس کے منہ میں پھولوں کی ایک ٹہنی ہے۔ اس کے ذریعے وہ ان دونوں کے چہروں پر گویا پنکھ ہی چلا رہا ہے۔ جب اس جانور نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے منہ سے وہ ٹہنی گرا دی اور ان کو مخاطب کر کے بولا، خدا کے رسول، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا، میں در حقیقت جانور نہیں ہوں بلکہ ملائکہ کارین میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ کچھ دیر کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس صورت میں تبدیل کر دیا جس سے آپ مخاطب فرما رہے ہیں، اور پھر مجھے آسمان سے نکال کر زمین پر ڈال دیا۔ کئی برس گزر چکے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کرنے کے لیے ایسا صاحب کرام بندہ کی تلاش میں ہوں جو میری سفارش کر دے تاکہ اللہ میری اس حال پر رحم فرمائے اور پہلے کی طرح دوبارہ فرشتہ بنا دے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیکھا تو ان کے قریب گئے اور انہیں پیار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دونوں جاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں سے فرمایا، اے بیٹو، یہ فرشتہ لمحے بھر کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تو اللہ نے اسے جانور بنا دیا۔ میں تم دونوں سے اس کی سفارش کرتا ہوں، تم دونوں اللہ سے سفارش کر دو۔ یہ سن کر دونوں شہزادوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ایک دعا کی جس کا اردو ترجمہ یوں ہے، اللہ تجھے ہمارے جلیل القدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے حبیب، اور ہمارے والد اکرامی علی المرتضیٰ اور ہماری والدہ اکرامی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، تو اس فرشتے کو اس قصاب کا حالت پلٹا دے۔ جیسے ہی شہزادوں کی دعا مکمل ہوئی، جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ نازل ہوئے اور اس فرشتے کو خوش خبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہزادوں کی دعا قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا ہے، اب تمہارے صاحب کا حالت پلٹا رہے ہیں۔ تمام فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف چلے گئے اور جبرائیل امین علیہ السلام خوشی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آئے اور کہا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتے جسے شفاعت نصیب ہوئی آسمان کے دوسرے فرشتوں پر فخر کرتا اور یہ کہتا ہوا
نکلا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ میری سفارش پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، جو سید السردار